مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. اس کا آغاز الحمدللہ ہماری مسجد کے بچوں نے بڑی محبت کے ساتھ تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول اور خوبصورت انداز سے کیا ہے. حصول برکت کے لیے میں قرآن پاک کی ایک آیت، اس کا صرف ترجمہ اور پھر ذکر کرتے ہیں. زیادہ لمبا نہیں کریں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ بور نہ ہوں. آئندہ جو ہماری محفل ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء ہوگی، کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ بیچ میں کلاسوں کا آ رہا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ مغرب کے بعد کی جو آخری مجلس تھی یہ ہم نے اپنے بچوں کے نام کی ہے مسجد کے، تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں. ابھی بھی کافی بچے رہ گئے ہیں، لیکن چلو جن بچوں نے حاضری پیش کی ہے اللہ تعالیٰ، اور جن نے نہیں پیش کیا سب کو اللہ برکت عطا فرمائے. جی اللہ تعالیٰ قبول کر لے اپنی بارگاہ میں. قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 4 ہے. سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، اور اس سورت کی آیت نمبر ہے 185، 185 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ جو دروس دیے ہیں ان میں سے زیادہ تر غوث اعظم کا جو فوکس ہوتا تھا نا وہ خوف خدا، فکر آخرت، موت کو یاد رکھنا، گناہوں سے بچ کر رہنا، یہ آپ کا جو ہے ہدف ہوتا تھا. اور آپ کے خوف خدا کے اوپر دیے جانے والے جو دروس ہوتے تھے اور لوگوں کو موت یاد دلا کر فکر آخرت کی طرف مائل کرنے کی جو کیفیات ہوتی تھی ان کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بعض روایات کے مطابق جب آپ فکر آخرت پر درس دیتے یا عذاب قبر پر درس دیتے یا خوف خدا پر درس دیتے تو جو ہے وہ وہاں سے کئی لوگوں کے جنازے اٹھ جایا کرتے تھے. اس حد تک لوگوں پر آپ کی گفتگو کا کیا ہوتا تھا؟ اثر ہوتا تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت فرماتے تو جن آیات کے اندر خوف خدا، خشیت الہی، عذاب قبر یا جہنم کے عذاب کا ذکر ہو تو حضور علیہ السلام کا پورا جسم کانپ جاتا تھا، جھنجھوڑ دیے جاتے تھے. اور ایک روایت کے مطابق صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور آپ پر نکاحت طاری ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود اور جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ کہ ان صورتوں کے اندر عذاب قبر، فکر آخرت. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں ختم ہوتی ہے. زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ ہے کہ جو انسان اپنے نیک عمل کے ذریعے آگے بھیج چکا ہے. یہ ہماری زندگی یہ جمع ہو رہی ہے. جس طرح انسان کی زندگی میں بیلنس جمع ہوتا ہے اس طرح بندہ آگے فیوچر کے پلان بناتا ہے. تو ہمارے آخرت کے فیوچر کا جو پلان ہے وہ نیکی ہے، وہ نمازوں کی پابندی ہے، وہ فرائض پر عمل ہے، وہ واجبات پر عمل ہے، وہ سنن پر عمل ہے، اور وہ گناہوں سے بچنا ہے، وہ امر بالمعروف ہے، وہ نہی عن المنکر ہے. ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنے جس سے اللہ اور اس کے رسول کو منع کیا ہے. فرمایا جس انسان نے اپنی زندگی میں یہ نیت کر لی خدا اسے دنیا میں بھی کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا اور آخرت میں بھی نہیں ہونے دے گا. تو قرآن حکیم فرقان مجید کا 4 پارہ ہے، اور اس آیت کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کوئی کم از کم بھی 40 کے قریب دروس ہیں جس کا عنوان بنایا ہے. حضرت غوث اعظم نے اس آیت کو 40 کے قریب ان کے دروس ہیں. ان دروس میں اس کا عنوان اس آیت کو انہوں نے عنوان بنایا ہے. اور ان کا مقصد کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر کے نیکی کی وادی کے اندر بسیرا کر کے اس زندگی کی حفاظت کر سکیں، تاکہ خدا ان کی اخروی زندگی کو نور سے بھر دے. اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. 4 سپارہ ہے. سورت کا نام ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 185. فرمایا کہ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گی.
اب اس آیت میں پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دنیا میں جو تم کام کرو گے، چاہے وہ نیک کام کیے ہیں یا بد کام کیے ہیں نعوذ باللہ، یا گناہ کے کام کیے ہیں، یا غلط سوسائٹی میں زندگی گزاری ہے، یا معصیت اور گناہ کے اندر زندگی گزاری ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح کی انسان زندگی گزارتا ہے اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اور آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ مثلا ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میں گناہ دہ ہے میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس کا دل اتنا سخت ہے کہ اس کو نہ قیامت کا خوف، نہ آخرت کا خوف، نہ جہنم کی آزادی، نہ جہنم کی آگ کا خوف، نہ یہ خوف کہ بھائی میں قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور قیامت میں جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے ہی پسینے میں انسان ڈوبا ہوا ہوگا، تو اس وقت میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہارے کاموں کی جزا یوم القیامت، قیامت کے دن ہی دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن پھر فیصلہ ہوگا۔ اور کیا فیصلہ ہوگا؟ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ فرمایا جس نے ذرہ بر بھی گناہ کیا ہوگا نا، ذرہ بر، ذرہ کتنا ہوتا آپ اندازہ لگائیں، فرمایا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، اور جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی نور بن کر، نجات بن کر اس کے سامنے ہوگی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ سب سے پہلے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ انسان جو ہے تو دنیا کی دوڑ بھی لگا ہے، اور اس دنیا کے اندر اتنا کھو گیا ہے کہ خدا کو بھی بھول گیا ہے، اللہ کے رسول کو بھی بھول گیا ہے، خدا نے جو تمہارے ذمہ دین کے احکام لگائے ہیں ان کو بھی بھول چکا ہے، اللہ نے جو تمہارے ذمہ جو ہے وہ معمولات اور فرائض اور واجبات اور احکام لگائے ہیں تو ان سے بھی غافل ہو چکا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ شے جس پر مخلوق کا اطلاق ہونا ہے خدا نے اس کو فنا کرنا ہے، ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہو تو اس پر موت طاری نہیں ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جب ہر چیز پر موت طاری ہو جائے گی، کیا ہوگی؟ ہر چیز پر موت طاری ہوگی تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اب موت پر بھی موت طاری کی۔ کیا ہوگی؟ موت پر بھی موت آئے گی، اور حدیث کے مطابق کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ایک دمبے کی شکل میں اس موت کو لایا جائے گا اور اس موت کو ذبح کیا جائے گا۔ تو فرمایا جب موت کو بھی موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد دائمی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ اچھا وہ دائمی زندگی کیسی زندگی ہے؟ فرمایا جس نے نیکی کی ہوگی وہ دائمی جنتوں کے مزے لوٹے گا، جس نے دنیا میں رہ کر نمازوں کی پابندی کی ہوگی، فرائض کی پابندی کی ہوگی، سچائی کی زندگی گزاری ہوگی، احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور اس دنیا کو، اپنے آخرت کے عذاب کو اور قبر کی تنگی کو اپنے سامنے رکھ کر انہیں اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہوں گے، فرمایا خدا اس کو ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت دے گا جس میں جاری نہریں ہوں گی، جس میں انعامات ہوں گے، جس میں اکرامات ہوں گے، جس میں عطائیں ہوں گی، خالدین فیہا، پھر وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے گناہ کیے، برے عمل کیے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا، فرمایا اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور جہنم کے اندر بھی وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ جس طرح جنتی ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا، اس طرح جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے وہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنی زندگی کے ہر سانس کو، اپنی زندگی کا جب بندہ آخری سانس سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کے قریب بھی ہم نہیں جا سکتے، لیکن چونکہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ کے جتنے دروس ہیں وہ فکر آخرت بھی ہیں، وہ خوف خدا پر ہیں، وہ خشیت الہی پر ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت الہی پر جو دروس تھے، جب درس دیتے تھے
سینکڑوں جنازے اٹھتے تھے وہاں پر، لوگوں پر جو خوف کی کیفیات طاری ہوتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گی. جس نے جو کام کیا قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے ہمیشہ یہ کوشش اور سوچ اور نیت ہماری ہونی چاہیے، خدا بند قدوس قیامت میں ہمیں رسوائی سے بچائے. اور اللہ ہمیں انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام کے وسیلے سے ان کے صفوں کے اندر اس راستے پر قائم رکھے. اور پھر اسی آیت کے آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ اکبر. فرمایا کہ سو جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا، یعنی جس نے اچھی زندگی گزاری، نیکی والی زندگی گزاری، امور دین پر احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ جہنم سے دور رکھے گا. تو وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. خدا بند قدوس پھر اسے فرمائے گا کہ اس نے دنیا میں خوف خدا کرتے ہوئے نمازیں پڑھتا رہا، خوف خدا کرتے ہوئے دین پر عمل کرتا رہا، خوف خدا کرتے ہوئے نیکی میں زندگی کو گزارا ہے، اور میں اس کو جنت میں داخل کرو، اس کو جہنم سے دور رکھو. فقد فاز. اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جڑا کامیاب دنیا سے آیا ہے. اس لیے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ زندگی عطا فرما دے، اور میں وہی زندگی کامیابی کی زندگی ہے. دنیا کے اندر اقتدار ملنا، اختیار ملنا یہ کامیابی نہیں ہے. جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اس کا حساب بھی اتنا بڑا ہوگا، جتنی بڑی دولت ہوگی اس کا حساب بھی اتنا ہوگا، جتنا بڑا کاروبار ہوگا اس کا حساب بھی اتنا بڑا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر رہ کر جو ہے، پھر آگے جا کر اللہ رب العالمین اسی آیت میں فرماتا ہے، فرمایا اور یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ یہ جو انسان دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. ہر طرف انسان یہ چاہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا کو لوٹا جائے. تو اللہ فرماتا ہے یاد رکھو کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا کہ یاد رکھو اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، فکر آخرت کو اگر اور خوف خدا کو اگر اور گناہوں سے بچنے کو اگر تو اپنی زندگی کا متاع بنا لے گا، فرمایا یہ وہ زندگی ہے جو تمہیں کبھی زندگی میں خدا رسوا ہونے نہیں دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا کہ جسے خدا دنیا میں عزت عطا فرما دے، اللہ اسے کبھی آخرت میں رسوا نہیں کرتا. دنیا میں عزت کس میں ہے؟ نیکی میں ہے. دنیا میں عزت کس میں ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے اندر ہے. دنیا میں عزت کس میں ہے؟ احکام پر پابندی کر ہے. دنیا میں عزت کس میں ہے؟ حقوق کی ادائیگی کے اندر ہے. دنیا میں عزت کس میں ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. دنیا کی عزت کس میں ہے کہ انسان حسد سے، بغض سے اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے جو اسے گناہ کی طرف لے کر جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کی زندگی کو سمجھ کر آخرت کی زندگی کی طرف کامیاب سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سا ذکر کرتے ہیں اور محبت سے ذکر کریں اور پھر سب کے لیے دعا. لا